سب سے پہلے بات کریں گے عام انتخابات کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ فیصل آباد میں 3687 پولنگ بوتھ بنیں گے۔ 32,000 سے زائد پولنگ سٹاف ڈیوٹی دے گا۔ ضلع جنگ میں 1340 پولنگ سٹیشنز قائم ہوں گے۔ ایک کیٹیگری کے 164 پولنگ سٹیشنز پر کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ افواج پاکستان کے جوان بھی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر آفس چنیوٹ میں کنٹرول روم قائم، تمام محکموں کے نمائندے مانیٹرنگ کریں گے۔ عام انتخابات 2024 تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصل آباد میں عام انتخابات کے لیے 3687 پولنگ سٹیشنز قائم ہوں گے۔ 32,000 سے زائد پولنگ سٹاف جنرل الیکشن پر ڈیوٹی دے گا۔ 3687 پریزائڈنگ، 19,034 اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران ہوں گے۔ 9,517 پولنگ افسران بھی انتخابات پر ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ قومی اسمبلی کے 10 اور صوبائی اسمبلی کے 31 حلقوں میں 52,97,000 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ادھر عام انتخابات کے لیے ضلع جھنگ میں بھی متوقع طور پر 1340 پولنگ سٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ غیر حتمی اسکیم کے مطابق ایک کیٹیگری کے 164 پولنگ سٹیشنز پر کیمرے لگیں گے۔ زیادہ حساس پولنگ سٹیشنز کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہوگی۔ کنٹرول روم بھی بنے گا، جبکہ سی کیٹیگری کے 854 پولنگ سٹیشنز قائم ہو سکتے ہیں۔ ڈی آر او عبداللہ خرم نیازی نے بتایا کہ الیکشن شیڈول کے مطابق تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ پرامن انتخابات کے لیے افواج پاکستان کے جوان بھی ذمہ داری ادا کریں گے۔ دوسری جانب چنیوٹ میں عام انتخابات کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ ڈپٹی کمشنر دفتر میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا، جس میں پولیس، ریسکیو، فیسکو، بلدیہ، ضلع انتظامیہ اور دیگر محکموں کے نمائندے 24 گھنٹے موجود ہوں گے۔ میڈیا مانیٹرنگ، شکایات پر فوری رسپانڈ کیا جائے گا۔ ضلع میں 616 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے، جن میں 42 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ حساس اور انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی ڈی آر او لگائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے کاغذات نامزدگی میں اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ رانا ثناءاللہ 14 کروڑ سے زائد کے مالک نکلے۔ اثاثوں میں 100 تولہ زیور، ایک گاڑی، 60,95,000 نقدی، زرعی اراضی، دکانیں اور کمرشل پلاٹ شامل ہیں۔ سابق وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ کے اثاثہ جات کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ کاغذات نامزدگی میں 14 کروڑ 2,96,136 روپے کے اثاثے ظاہر کیے۔ 100 تولے زیورات، 60,95,000 روپے نقدی اور پرائز بانڈ شامل ہیں۔ گزشتہ سال کے مقابلے اثاثہ جات میں 68,54,492 روپے کی کمی آئی۔ رانا ثناءاللہ کے 4 بینک اکاؤنٹس 4 کروڑ 2,36,832 روپے کی رقم موجود ہے۔ 2023 میں 1 کروڑ 43,64,426 روپے آمدن ظاہر کی۔ 18,31,969 روپے کا اضافہ ہوا۔ 55,07,549 روپے ٹیکس ادا کیا۔ رانا ثناءاللہ کی ملکیت میں 75 لاکھ روپے کی ایک گاڑی بھی شامل ہے۔ اپنی 14 جائیدادیں ظاہر کی۔ زرعی اراضی، پلاٹس، دکانیں اور کمرشل پلازا شامل ہیں۔ بیٹی اور نواسے کے نام سے ظاہر اراضی کی مالیت 2 کروڑ 7,85,000 روپے ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے 2023 میں 4 ممالک کے دورے کیے، 2 لاکھ روپے پارٹی ٹکٹ بھی جمع کرائے۔ جنگ میں نون لیگ تاحال انتخابی ٹکٹس دینے کا فیصلہ نہ کر سکی۔ پی پی 125 سے مختوم فیصل صالح حیات اور نیلم ناصر سیال نون لیگ کی ٹکٹ کے امیدوار۔ پی پی 126 سے اسلم بھروانہ، سلیم طاہر گجر، شیخ یعقوب کی نون لیگ کے ٹکٹ کے حصول کے لیے کوششیں جاری۔ جنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے تاحال انتخابی ٹکٹس کا فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ صوبائی حلقوں میں متوقع امیدواروں کی مہم جاری۔ امیدوار آزاد حیثیت سے انتخابی مہم چلانے لگے۔ جنگ میں پی پی 125 مخدوم فیصل صالح حیات اور نیلم ناصر سیال نے نون لیگ کی ٹکٹ کے امیدوار۔ پی پی 126 سے اسلم بھروانہ، سلیم طاہر گجر، شیخ یعقوب کی نون لیگ کے ٹکٹ کے حصول کے لیے تگودو جاری ہے۔ شہری حلقہ پی پی 127 سے نون لیگ کے ضلعی جنرل سیکرٹری آصف ڈھڈی، شیخ یونس اور شیخ یعقوب بھی نون لیگ کے امیدوار۔ پی پی 128 سے خالد سرگانہ اور خلیل احمد بھی نون لیگ کے ٹکٹ کے حصول کے خواہش مند ہیں۔ پارٹی کی جانب سے ٹکٹس جمع کرانے کی آخری تاریخ تک ٹکٹس ہولڈرز کے نام خفیہ رکھنے کی پالیسی اپنا لی گئی ہے، جس کے باعث امیدوار آزاد حیثیت سے سیاسی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غیر ضروری ٹیکے بیماریاں پھیلانے لگے۔ فیصل آباد میں 94% غیر ضروری انجیکشن لگنے سے شہری ایڈز اور ہیپاٹائٹس جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ غیر ضروری انجیکشن لگنے کے نقصانات سے خبردار، فیصل آباد میں 94% غیر ضروری انجیکشن لگنے سے شہری ایڈز اور ہیپاٹائٹس جیسے موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ محکمہ صحت نے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر جعفر حسین کہتے ہیں غیر ضروری انجیکشن کے استعمال کو روکنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دوائی کھانے سے آرام آ سکتا ہے تو انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انتہائی سیریس حالت میں ہی انجیکشن لگایا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر انجیکشن کی بجائے دوائی کا استعمال کریں۔
डिस्पोजेबल सिरिंज हैं इनके इनके इंजेक्शन के इस्तेमाल से डेफिनेटली एड्स और हेपेटाइटिस की बीमारियां लोगों में ज़्यादा फैल रही हैं। तो जहाँ पे भी इंजेक्शन लगवाना चाहे वहाँ पे डॉक्टर की भी ज़िम्मेदारी है और उसके साथ साथ मरीज़ की भी ज़िम्मेदारी है। डॉक्टर की ज़िम्मेदारी बेसिकली ये है कि वो जब भी कोई पेशेंट इतना सीरियस हो और लगे कि अब इसको ऑलरेडी ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो फिर उस अनकॉन्शियस पेशेंट को उस हिसाब से इंजेक्शन की सूरत में आप उसको मेडिसिन देनी चाहिए। तिबी माहिरीन का कहना था कि आम सरिंज इस्तेमाल ना की जाए, ऑटो डिसेबल सरिंज का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। मरीज की जिम्मेदारी है, उसको भी चाहिए कि वो भी फोर्स ना करे और इंजेक्शन लगाने पे जिद ना करे, और जब भी कोई सिरिंज हो हमेशा वो ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करनी चाहिए, और जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाना है वो जगह भी अच्छी तरह जरासीमों से पाक होनी चाहिए, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो लगाने वाला है वो भी माहिर बंदा होना चाहिए ताकि उस इंजेक्शन के बाद कोई मसला ना पैदा हो। इंजेक्शन का इस्तेमाल खतरनाक भी साबित हो सकता है। बगैर ज़रूरत और हल्की तकलीफ में इंजेक्शन से गुरेज करके दीगर मसाइल से बचा जा सकता है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ हज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। तोबा समेत पंजाब भर में हाईवे टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में इजाफा। कार, वैन, जीप, पिकअप, टैक्सी और ट्रैक्टर से 30 रुपए टैक्स लिया जाने लगा। टैक्सिंग समेत पंजाब भर में हाईवे टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया। कार, वैन, जीप, पिकअप, टैक्सी और ट्रैक्टर से 30 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। मिनी बस वैन और कमर्शियल वैन से 40 रुपए टोल टैक्स लिया जाएगा। बस पर 70 और 6 से 10 व्हीलर ट्रॉलर का टैक्स 90 रुपए होगा। 10 व्हीलर से जायद बड़ी गाड़ियों से 170 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। मोटरसाइकिल, रिक्शा और रेडी बानों से टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। टोल टैक्स में इजाफे पर अमल दरामद 1 फरवरी 2024 से होगा। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान हुकूमत को साल 2023 में बरामदात बढ़ाने में बड़ी कामयाबी मिली। इदारे शुमारियात की सालाना रिपोर्ट जारी। दिसंबर में सालाना बुनियादों पर बरामदात में 22.21% इजाफा हुआ। शुमारियात के 2023 के तिजारती इदादो शुमार जारी। निगरान हुकूमत को बरामदात बढ़ाने में बड़ी कामयाबी हासिल। दिसंबर में सालाना बरामदात में 22.21%, महाना 9.29% इजाफा। दिसंबर में बरामदात का हुजूम 2 अरब 81 करोड़ 20 लाख डॉलर रहा। सालाना बुनियाद पर तिजारती खसारे में 44.13% कमी आई। जुलाई से दिसंबर बरामदात 5.17% बढ़ी। जुलाई से दिसंबर बरामदात 14 अरब 98 करोड़ 10 लाख डॉलर रही। तिजारती खसारा 34.29% कम 11 अरब 15 करोड़ डॉलर रहा। रवा माली साल के पहले 6 माह में दरामदात 16.28% कम। दिसंबर में दरामदात 4 अरब 51 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। तिजारती खसारा 1 अरब 70 करोड़ 20 लाख डॉलर रहा। माली साल के पहली छमाही में दरामदात 26 अरब 13 करोड़ डॉलर रही। यौन मार्केट फैसलाबाद में कारोबार का मस्बत रुझान से आगाज। कपास की अच्छी पैदावार के बाद यौन की तलब में भी इजाफा हुआ। यौन मार्केट फैसलाबाद में कारोबार का मुस्बत रुझान से आगाज। कपास की अच्छी पैदावार के बाद यौन की तलब में भी इजाफा। नए सीजन की तैयारी पर बंद पड़ी पावरलूम इंडस्ट्री भी बेहतरी के लिए पुरुमीद है। पावरलूम फैक्ट्री बंद होगी, खत्म होगी। अगर गवर्नमेंट ने जैसे पेट्रोल में कमी की है, इसी तरह बिजली के रेट्स में और गैस के रेट्स में कमी करे। ताजर कहते हैं गर्मियों के सीजन की तैयारी के लिए बंद पड़ी पावरलूम इंडस्ट्री चल रही है। गाहकी बेहतर हुई तो मार्केट में इस्तेकाम आएगा। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद कहते हैं मार्केट में साल का आगाज अच्छा है, तसलसल बरकरार रहना चाहिए। इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा टूट गई है, इस वजह से यान में और फैब्रिक में इंशाल्लाह ताला एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सप्लाई की शॉर्टेज है, जिस वजह से तेज़ी आएगी और इसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली होकर चलेंगी और इंशाल्लाह ताला अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। कारोबारी अफराद ने सस्ती बिजली की फराहमी पावरलूम इंडस्ट्री की बका के लिए अहम करार दे दी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। सिम खुद निकलवाएं या हेरा फेरी का शिकार हों, खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। नए साल के आगाज पर टेलीकॉम कंपनीज ने सिम कार्ड्स बंद कराने पर भी फीस लागू कर दी। नए साल के आगाज पर सिम बंद कराने पर चार्जेस आए। पीटीए टैक्स, इंपोर्ट टैक्स के बाद अब पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन ने नया टैक्स मुतारिफ करा दिया। अगर आपके नाम पर वो सिम चल रही है जो आप इस्तेमाल नहीं करते तो उनको बंद करवाने में भी आपको टैक्स अदा करना होगा। मोबाइल फोन और IT शोबे के ताजर कहते हैं टैक्स की भरमार से हमारा शोबा पहले ही बोझ तले दबा हुआ है। मजीद टैक्स से कारोबार खत्म हो जाएंगे। गाँव वगैरह में दूर दराज इलाकों में जाके करवाते हैं, लेकिन वो कस्टमर को पता नहीं होता हमें यहाँ पे सिम एक्टिव हो जाती है। वही सिमें बाद में फेक या कि स्कैम करने के हवाले से यूज़ होती हैं। तो एक हिसाब से देखा है तो काफ़ी बेहतर है। 6 महीने तक जो सिम आप नहीं इस्तेमाल करते उसको बंद करवाने के यहाँ के 200 रुपये टैक्स लगाया हुकूमत ने।
دوسری جانب تاجروں نے غیر ضروری سم کی بندش کو اہم قرار دے دیا. کہتے ہیں فراڈ اور اسکیم سے بچنے کے لیے یہ اقدام بہت ضروری ہے تاکہ لوگ محتاط رہ سکیں. ملکی حالات آگے پہلے ہی خراب ہیں، اوپر سے حکومت نے ٹیکس کافی لگا دیے. پی ٹی اے ٹیکس کروائیں، پھر موبائل ریچارج کروائیں، اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. اگر پیکج لگوانا اس کے اوپر پھر پیکج پہ بیلنس پہ پھر الگ ٹیکس لگتا ہے. اب یہ مزید ٹیکس آ گیا. سم بند کرنے پر پی ٹی اے نے صارف پر 200 روپے ٹیکس لاگو کیا ہے، جس کا اطلاق بھی 1 جنوری سے ہو چکا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد. ایف بی آر نے چند ماہ میں ہی اربوں روپے ٹیکس اکٹھا کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا. فیصل آباد میں ٹیکس وصولی میں رواں برس 40% اضافہ ہوا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ٹیکس وصولیوں میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے رواں برس نمایاں اضافہ. 1 جولائی سے دسمبر 2023 تک وصولیوں میں 40% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ڈویژن بھر میں مجموعی ٹیکس وصولیاں 53 ارب روپے رہیں. شہریوں کی آمدن پر عائد انکم ٹیکس 48% اضافے سے 35 ارب روپے وصول ہوئے. مختلف مصنوعات پر عائد سیلز ٹیکس وصولی بھی اضافے کے ساتھ 18 ارب روپے رہی. دسمبر میں ٹیکس وصولی 10 ارب روپے رہی، جو کہ کسی بھی مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں ریکارڈ ہے. ایف بی آر حکام کے مطابق رواں مالی سال کے ٹیکس اہداف کی تکمیل کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد. انصاف آفٹرنون اسکولوں کے اساتذہ 1 سال بعد بھی معاوضوں سے محروم. سیکنڈ شفٹ میں پڑھانے والے اساتذہ کو ماہانہ تنخواہ کے علاوہ ماہانہ بنیادوں پر معاوضے ملنے تھے، لیکن اس فیصل آباد کے اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کو سال 2023 میں پھوٹی کوڑی بھی نہ مل سکی. سال 2023 میں محکمہ تعلیم کی طرف سے انصاف آفٹرنون اسکولوں کے سیکنڈ شفٹ پڑھانے والے اساتذہ تنخواہوں سے محروم رہے. انصاف آفٹرنون اسکولوں کے اساتذہ کو 1 سال سے شام کی کلاسز پڑھانے کا معاوضہ نہ مل سکا. محکمہ تعلیم پنجاب کے مطابق سیکنڈ شفٹ میں پڑھانے والے اساتذہ کو تنخواہ کے علاوہ ماہانہ بنیادوں پر اضافی پیسے دیے جاتے تھے، لیکن فیصل آباد کے اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کو سال 2023 میں 1 روپیہ بھی نہ مل سکا. اساتذہ نے سرکاری سکولز میں سیکنڈ شفٹ پڑھانے کے معاوضوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد. چنیوٹ میں اسکولوں سے غیر حاضر رہنے پر ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی شامت. محکمہ تعلیم نے 100 سے زائد عملے کو شو کوز نوٹسز جاری کر دیے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سرکاری اسکولوں کا نظام سنبھالنے میں بھی ناکام. اسکولوں میں ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف کی مسلسل غیر حاضریاں تعلیمی معیار کے آڑے آنے لگیں. ایم ای اے کا چنیوٹ کا دورہ، بیشتر اسکولوں کو تالے، بعد سے سٹاف غیر حاضر پایا گیا. 100 سے زائد ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو شکاز نوٹسز جاری کر دیے گئے. 3 روز میں شکاز نوٹسز جاری کر کے 3 روز میں وضاحت طلب کر لی گئی. محکمہ تعلیم حکام کے مطابق جواز رکھنے والوں کو وارننگ، دیگر کے خلاف پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی. کیمرامین محمد رنگدیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. فیصل آباد میں عبداللہ پور فلائی اوور ایگزٹ ریمپ کا کام مشکلات کا شکار ہونے لگا. فیسکو کی غفلت اور محکمہ سوئی گیس کی سست روی سے فلائی اوور کے 7 پائلز اور 36% ریٹرننگ رک گئے. عبداللہ پور فلائی اوور ایگزٹ ریمپ کا تعمیراتی کام تاخیر کا شکار ہو گیا. 2 سرکاری محکموں کی غفلت عبداللہ پور فلائی اوور کا تعمیراتی کام تاخیر کا شکار ہوا. ذرائع کے مطابق فیسکو کنسٹرکشن ڈویژن کی غفلت سے فلائی اوور کے 7 پائلز کا کام رک گیا، مگر سڑک آباد سائڈ پر مین تاروں اور کھمبوں کو تبدیل نہ کیا جا سکا. محکمہ سوئی گیس کی جانب سے 250 میٹر گیس لائن کی تبدیلی بھی نہ کی جا سکی. سوئی گیس کی غفلت اور سستی کے باعث 175 میٹر ریٹیننگ وال کا کام شروع نہ ہو سکا. جمعہ روڈ سائڈ پر فلائی اوور کی ایک ریٹیننگ وال پر کام ہی شروع نہ ہو سکا. کمشنر سلور سعید کی جانب سے تمام اداروں کو کوآرڈینیشن کے ذریعے منصوبہ کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر فیسکو اور سوئی گیس کے عدم تعاون کے باعث تعمیراتی کاموں میں تاخیر کا خدشہ بڑھ گیا ہے. کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ وقاص احمد، بیگ، سٹی 41 فیصل آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.